میں شیخ ذمہ داری پہ اگر بات کی جائے، مساجد کی کیا ذمہ داری ہے، علماء کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، انسٹیٹیوٹس کی، تاکہ ان تک بھی آواز جائے، کیونکہ یہ اب وہ معاملات شیخ نہیں ہیں جن پہ بات نہیں ہونی چاہیے، یا ہم کہیں یار یہ چھوٹے معاملات ہیں باقی معاملات بڑے ہیں. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں کیسز، مرد ختم ہو رہا ہے، اسے ایڈکشنز اس طرح کی ہو رہی ہیں اور عورتیں بیچاری رول رہی ہیں. تو میرا خیال مساجد سے بھی آواز بلند ہونی چاہیے. دیکھیں، مساجد سے جو آواز بلند ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی جو میں آپ بات کر رہے ہیں. جی مساجد والے بے حیائی کے خلاف بات کر سکتے ہیں. صحیح. مساجد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اس سے بچ جائیں. مساجد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. مساجد والے آپ کو احادیث سنا سکتے ہیں. مساجد والے آپ کو، اور میں نہیں سمجھتا کہ نہیں سنائی جا رہی، ہر جگہ پہ احادیث بھی سنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو موٹیویشن بھی دی جاتی ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. مثال کے طور پر دیکھیں، میں نے وہ حدیث سنائی تھی، پتہ نہیں کس پلیٹ فارم پہ، کس میڈیا پلیٹ فارم پہ سنائی، اور وہ بہت یعنی وائرل ہوئی. اور مجھے پوری دنیا میں وہ جو تنہائی والی حدیث ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ دیکھیں اسی طرح میڈیا پلیٹ فارم پہ میں نے عرض کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تو لگتا ہے وہ حدیث ہے ہی آج کے دور کے بارے میں. دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں کیا وہ حدیث کیا ہوگی. اگرچہ میں نے جب یہ حدیث بہت دفعہ مختلف جگہوں پہ سنائی اور یہ وائرل بھی ہوئی، تو مجھے کہیں ایک دو جگہ سے ایسا فیڈ بیک بھی آیا کہ اس حدیث کے اندر جو ہے ٹیکنیکلی نکارت ہے. صحیح. وہ خیر ایک ٹیکنیکلٹیز، یہ محدثین کا کام ہے، اس کو دیکھیں. لیکن جو معروف بات ہے یہ کہ حدیث صحیح ہے، اور اس کی درایتاً بھی صحیح ہے. اور جب اس کو آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں اس کو لگاتے ہیں، تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہی آج کے دور میں ہوتی ہے. اور جس کو آپ میں اور آپ جس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا حدیث کے الفاظ دیکھیں، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ، میں لازماً ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ہے بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ کے بہت اونچے پہاڑ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ڈر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں ان کے بارے میں بتائیں، اس لیے کہ ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسی ان کی صفات ہیں، اور تمہارے جیسے ان کے جسم ہیں، تو تمہارے جیسے معمولات ہیں، جو معمولات تم کرتے ہو وہ کرتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرق یہ ہے، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. فرق یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. اب تنہائی میں حرمتوں کو پامال کرنا، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک آدمی، اس نے کنڈی لگا لی اپنی اندر سے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، تنہا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ تنہائی میں کیا حرمت پامال کرے گا؟ صحیح. یہ حرمت پامال کرنے کا دور تو اب ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ جہاں مرضی بیٹھا ہے وہ تنہائی کے اندر حرمتیں پامال کرے گا. لہٰذا اس کو اپنا دین برباد کرنے والی بات ہے، اپنا سب کچھ، سارے اعمال برباد کرنے والی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو علماء ہیں وہ، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مساجد سے اس کے اوپر آواز بلند نہیں ہو رہی. میں نہیں سمجھتا کہ علماء جو ہیں اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے، لیکن تھوڑا ڈھکے چھپے انداز میں بات ہوتی ہے. کچھ شریعت کا بھی تقاضا ہے اور ہمارے معاشرے کا بھی تقاضا ہے کہ ڈھکے چھپے انداز میں ہی بات ہو. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے، جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، پریکٹیکل اسپیکٹ چونکہ سب کے سامنے بھی نہیں ہوتا، لہٰذا ہر شخص جو ہے وہ اپنے حساب سے بات کرتا ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے. جو میں یہ سمجھتا ہوں، اس کے آپ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر مساجد، میں اپنا ایک اگر سجیشن دوں، آپ بھی اس پہ رائے دیجیے گا کہ مساجد تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کے، یہ تو چلیں ٹھیک ہے نا، ایک جنرل بات، پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ اس موضوع پہ ورک شاپس رکھیں، محلے کے کپلز کو بلائیں، بالکل ٹھیک، نائٹس ایسی رکھیں، فیملی نائٹس رکھیں، اس میں ایسے موضوعات چوز کریں، کپلز کو بٹھا کر سمجھائیں
کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, کیسے کرنا ہے. تو مساجد سے ایک بہت ریپڈ چینج بہت ہر اچھا, محلے بہت اچھا. میں. میں تو یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں, اور یہ بات یہ بھی میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف جاتی ہے جی کہ حکومت کو یہ چاہیے, جیسے ملائیشیا کے اندر ہے صحیح کہ ملائیشیا کے اندر باقاعدہ ایک میٹریمونیل میٹرز کا ایک کورس ہوتا ہے, زبردست. اور جب تک وہ بچہ بچی کورس نہیں کر لیتے ان کی شادی نہیں ہوتی. زبردست. اچھا, اور پھر وہ عمرہ بھی غالباً اس کا حصہ ہے کہ وہ عمرہ بھی کر کے آتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ساری چیزیں اگر ہم بھی کوئی اس طرح کا کوئی نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کر دیں, کوئی 2 مہینے کا کورس, کوئی 2 ہفتے کا کورس رکھ دیں, صحیح 2 ہفتے کا کورس رکھ دیں کہ وہ پہلے بچہ بچی وہ کورس کریں گے تو پھر ان کا نکاح ہوگا, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اس میں آپ ایک سائیکالوجسٹ کو بلا لیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرے, اور ایک عالم دین کو بلا لیں اس کو گائیڈ کرے. ایک پراپر کورس بن سکتا ہے, 2 ہفتے کا بھی بن سکتا ہے, بہت شاندار کورس بن سکتا ہے. اور 2 ہفتے کا کورس کرنا کسی کے لیے ایسا مشکل بھی نہیں ہے. تو یہ اگر حکومت یہ کر دے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خدمت ہوگی کہ شادی سے پہلے بچہ بچی. دیکھیں مسائل صرف پورنوگرافی کے نہیں ہیں, جی مسائل اور بھی ہیں. بالکل. یعنی وہ بچے بچیاں جو ایک خاص قسم کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, وہ اپنا خاص کلچر اور خاص مینٹلٹی لے کے آتے ہیں. صحیح. اور جب دوسرا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ دوسرے کلچر سے آتا ہے, وہ دوسری مینٹلٹی لے کے آتا ہے. لہٰذا ان دونوں کا آپس میں کسی بھی بات پہ متفق ہونا یہ بہت مشکل بات ہے. یقین کریں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ہی اسی پاکستان کے معاشرے میں میں ایسے کپلز کو جانتا ہوں جو کئی مہینے ان کو اس بات پہ لگ جاتے ہیں بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ جو باہمی عمل ہے یہ حرام نہیں ہے. صحیح. اور بیویاں سمجھتی ہیں کہ یہ حرام ہے. بالکل. اور بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ یہ میرا میاں جو ہے یہ تو بدماش ہے. یعنی میں یہ عملاً بتا رہا ہوں آپ کو, پریکٹیکل بات, یہ پریکٹیکل بات ہے کہ انہوں نے شکایت اپنی بڑی بہنوں سے آ کے کی کہ میرا میاں جو ہے وہ تو بدماش ہے, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا جو بدماشوں والی ہے. یعنی ان کی تربیت نہیں ہے, ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ ان کے گھر والے بتاتے, ان کی ماں بتاتی, ان کی بڑی بہنیں بتاتی, کسی نے نہیں بتایا اس کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف یہ معاملہ ہے, اور اس کو صرف یہ کسی ایڈکشن کی بات نہیں ہے, ادروائز بھی اس کی بہت ضرورت ہے کہ میٹریمونیل میٹرز کے اوپر ایک ورکشاپ رکھی جائے. اور یہ ورکشاپ میں اگر نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے تو پورے معاشرے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو حکومت کے حوالے سے میں ایک بات جو پہلے میں کرنا چاہ رہا تھا, درمیان میں آپ نے بات کر لی, وہ یہ کہ دیکھیں یہ ہر طرح کی ویب سائٹ جب بلاک کی جا سکتی ہے, پریکٹیکلی پاسبل ہے, تو کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح. مطلب پاکستان کے اندر کوئی فحش ویب سائٹ نہ کھلے, کیا ہم اس کو انشور نہیں کر سکتے؟ میرے خیال ہے, لیکن صحیح کہ وی پی این لوگ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ پراکسی بریک کر لیتے ہیں, بٹ وہ اس پہ بھی ریسٹرکشن لگ سکتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی لگ سکتی ہے. جب اس پہ بھی لگ سکتی ہے تو کیا حرج ہے کہ آپ لگا دیں. جب آپ دوسری چیزیں, ابھی پچھلے دنوں جو ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کے تو فائر وال لگی ہے اور جس کی وجہ سے پورا سسٹم جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا. اگر وہ کوئی کسی ایک مقصد کے لیے فائر وال لگ سکتی ہے تو اس بڑے مقصد کے لیے فائر وال کیوں نہیں لگ سکتی؟ بالکل ٹھیک. اور ایسا کوئی سسٹم بنا لیا جائے کہ وی پی این بھی ان ویب سائٹس کے اوپر نہ جائے. آپ وی پی این کو بھی ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان ویب سائٹس کے اوپر نہ کام کرے. بہرحال واللہ عالم, یہ تو ٹیکنیکل لوگ بتائیں گے, ہم تو ٹیکنیکل فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ امپاسبل ہے. اگر کوئی چیز امپاسبل ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم سارے بے گناہ ثابت ہوئے. لیکن اگر یہ پاسبل ہے تو پھر ہم گناہ گار ہیں. بالکل ٹھیک, پھر ہم گناہ گار ہیں. اگر پاسبل ہے اور ہم نہیں کر رہے تو وہ حکومت ہے, یہ مختلف ادارے ہیں جو آئی ٹی کے سے متعلق ادارے ہیں, وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم سب گناہ گار ہیں. باقی سوشل لیول پہ جیسے یوتھ کلب ہے یا اور دیگر آرگنائزیشنز ہیں, یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ورکشاپس ایگزیکٹلی اس موضوع پہ تو نہیں, لیکن بہت سارے سوشل جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کو اور زیادہ کرنا چاہیے. اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں اور جتنی آرگنائزیشنز ہیں, حکومت نہیں بھی کرتی تو ان آرگنائزیشنز کو اس طرح کی ورکشاپس کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میٹریمونیل میٹرز جو ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اس کا تو ایک کورس
कंपलसरी हो, और उसको कंपलसरी बनाने के लिए तो जाहिर है हुकूमत काम कर सकती है, लेकिन हम ऑप्शनल एक लोगों को अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी अपनी जगह पे, कि लोग जो है एक मुख्तसर सा कोर्स रख लें, मुख्तसर सा कोर्स कर लें, जिससे उनको बहुत सारे जो है इस तरह के मसाइल का पता चले। बहुत ज़बरदस्त होगा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए इंशाअल्लाह ताला।